السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض اور سنت نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ 4 رکعت فرض نماز پڑھنے میں اور 4 رکعت سنت نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ اور ایسے ہی 2 رکعت سنت نماز پڑھنے میں اور 2 رکعت فرض نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے، اس بارے میں آج میں گفتگو کروں گا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص 2 رکعت سنت پڑھتا ہے اور اسی طریقے سے 2 رکعت فرض پڑھتا ہے تو دونوں کا طریقہ سیم ہے، دونوں کو ایک ہی طرح پڑھا جائے گا۔ بس نیت میں فرق ہے کہ سنت نماز جب پڑھے گا تو اس کی نیت میں سنت کہے گا، اور جب فرض نماز پڑھے تو اس کی نیت میں فرض کہے۔ مثال کے طور پر فجر میں 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے۔ جب سنت کی نیت کرے تو اس طریقے سے کہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی، سنت رسول اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ فرض کی نیت اگر کرے تو اس طریقے سے کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پڑھنے کا طریقہ دونوں سیم ہے کہ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، کوئی سورت پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، کوئی سورت پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اور اس کے بعد پھر سے جب قعدے میں بیٹھے تو اتحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اسی طریقے سے سنت بھی پڑھی جائے گی اور اسی طریقے سے 2 رکعت فرض نماز بھی پڑھنا ہے۔ 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیں اور اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو فرق یہی ہوگا کہ نیت میں فرق کرنا ہوگا کہ 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا فرض نماز جب پڑھے تو اس میں فرض کی نیت کر لے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جب 2 رکعت مکمل کر لے اور تیسری رکعت کے لیے فرض نماز میں جب کھڑا ہوگا تو ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھ کر کے صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع کرے، سجدہ کرے۔ اسی طریقے سے چوتھی رکعت میں بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع سجدہ کرے اور قعدہ اخیرہ کرے۔ یہ تو فرض کی بات ہے۔ سنت نماز جو ہے، اب اس میں جب تیسری رکعت پر کھڑا ہوگا تو سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کرے گا، سورت بھی ملائے گا سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ ایسے ہی چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت کی تلاوت بھی کرے گا۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا ہو اور فرض نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، تو ایسی صورت میں وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا سکتا ہے اور اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص امام ہو تو ایسی صورت میں اس کو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ مقتدیوں کا خیال رکھنا ایسی صورت میں امام صاحب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی امام بھی نماز میں، فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے گا تو ایسی صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ تو ان پر سجدہ سہو کی ضرورت ہے اور نہ ہی نماز میں کوئی خرابی آئے گی۔ تو یہ کچھ فرق تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ اور ایک لاسٹ درخواست یہ بھی ہے کہ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ masailworld.com ہے، آپ گوگل پر جائیں، سرچ کریں، وہاں پر آپ اپنے مسائل کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔